نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آپ سے ڈسکشن کا جو عنوان ہے وہ ہے انقلاب کی حقیقت اور انقلابی نظریہ۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ انقلاب کیا ہے، کیونکہ ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ سب سے پہلے کہ جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں اس کا اصل مفہوم کیا ہے۔ تو انقلاب کیا ہے؟ انقلاب کے معنی جو ہے وہ ہے تبدیلی، جس کو آج کے دور میں آپ چینج کا نام دیتے ہیں۔ یہ تبدیلی یا یہ الفاظ بہت سارے مختلف اصطلاحوں میں جوڑ کر بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں علمی انقلاب، سائنسی انقلاب، فوجی انقلاب۔ تو یہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ اس کا اصل مفہوم یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے پورٹرے کیا جاتا ہے، جس طریقے سے بتایا جاتا ہے۔ اب یہ چونکہ مکمل انقلابی عمل کو پیش نہیں کر سکتا جب یہ کسی لفظ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے اگر سیاسی انقلاب کی ہم بات کریں تو سیاسی انقلاب کا جو تصور ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بادشاہت سے سیاست کی طرف، یعنی جیسے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو فرانسیسی انقلاب آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ایک ٹرانزیشن فیز تھا، ایرانی انقلاب آپ کو نظر آئے گا کہ چینج ہوا۔ اسی طریقے سے معاشی انقلاب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو کیپٹلزم یا سرمایہ دارانہ نظام سے کمیونزم، اور کمیونزم سے پھر جو ہے وہ آگے چل کر سوشلزم کی طرف اس کے اندر چینج اوور نظر آتا ہے، تبدیلی نظر آتی ہے۔ اگر ہم سماجی انقلاب کی بات کرتے ہیں تو کارل مارکس کے سرمایہ دارانہ نظام پر تنقید یا مارکسزم کو جرمنی فلسفے کے مطابق اگر ہم دیکھیں، اسی طریقے سے جو برطانوی اقتصادیات کا جو انقلاب تھا اس میں فرانسیسی سیاست کا بھی پیچیدہ عمل نظر آتا ہے۔ یہ ایک عمدہ امتزاج یا ملا جلا رجحان نظر آتا ہے۔ تو معاشرے کے جو سیاسی نظام، معاشی نظام یا سماجی نظام میں سے ایک بنیادی تبدیلی کو صحیح انقلاب سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک مکمل تصور نہیں پیش کرتا۔ یہ ایک تصور پیش کرے گا جو کہ ایک جزوی ہوگا، کیونکہ دیکھیں آج کے معاشرے کے اندر جہاں پہ معاشرہ اور اسی سے متعلق معاشیات، اسی سے متعلق سماجیات، اسی سے متعلق اقتصادیات، یہ تمام ایک انٹیگریٹڈ نظام ہیں جو کہ ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی ایک سیگمنٹ پہ تو بات کروں، تصور دوسری طرف کچھ اور ہو، تو میرا وہ نظام انٹیگریشن میں نہیں آ سکتا۔ اسلام کا تقاضا ہم سے کیا ہے اس سلسلے میں؟ اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 بہت واضح ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ مومنو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ اس آیت کو یاد رکھیے اور اس آیت کو ذہن نشین کر لیجئے کہ جب ہم بات کریں گے انقلاب کی ابھی آگے چل کر کے، تو ہم کو ہر سیگمنٹ میں اس کے اس پہلو کے اوپر نظر ڈالنی پڑے گی۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ تمام کے تمام افراد جو مجھے سن رہے ہیں ان کو ابھی یہ تبدیلی کے اس نعرے کی بہت جو ہے وہ واضح حقیقت نظر آ گئی ہے پاکستان کے اندر، کہ وہ نعرہ جو کہ تبدیلی کے نام پر دیا گیا، یہ تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر کے بات ہے، لیکن سب نے اس کے رزلٹ کو دیکھا۔ یعنی ہوا یہ کہ جس اغراض و مقاصد کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا گیا، حقیقتاً وہ انقلاب نہیں تھا جس کو لانے کے لیے لوگوں کو پورٹرے کیا گیا، ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے اوپر ایک موضوع سے ہٹ کر تھوڑا سا شعر ہے، تو وہ بڑا کامیکل انداز میں نظر آئے گا آپ کو، کہ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ تو آج بھی اگر ہم اس کو اس انداز میں دیکھیں کہ دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور وہ کس طرح سے تقسیم کیا کہ جس میں ایک تو فرد کی انفرادی زندگی کے اوپر بات کی جاتی ہے، اور ایک اس کے جو ہے وہ اجتماعی معاملات و پہلو کے اوپر نظر ثانی کی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ مراسم عبودیت، جو کہ عقائد اور ان میں سے مقدم الذکر جو ہے وہ مذہب کا دائرہ کار آتا ہے، جس میں فرد کو اپنے انفرادی لیول پر پوری آزادی حاصل ہے کہ چاہے تو وہ ایک خدا کو پوجے، ایک خدا کو مانے، یا ایک سے زیادہ خداؤں کو مانے معاذ اللہ، اور اسی طریقے سے وہ چاہے تو وہ آگ کی پرستش کرے، چاہے تو وہ بت بنا کر اپنے جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرے۔ اس میں اس کو پوری آزادی، کلی آزادی حاصل ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر وہ کسی کو مطلب مردے کو دفنانا چاہتا ہے تو دفنائے، جلانا چاہتا ہے تو جلائے، یا اگر وہ کسی جانوروں کے لیے جو ہے وہ اس کے اوپر چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ اس کو بھی اس کی آزادی حاصل ہے۔ لیکن ہم سے جو مطلوب ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم ایک انٹیگریٹڈ
سسٹم کے اندر موجود ہیں، اور یہی ہم سے مطلوب اسلام کے لحاظ سے بھی ہے۔ انٹیگریٹڈ سسٹم کیا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ معاشرہ، معاش، سماج یہ تمام انٹیگریٹڈ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ معاملات مختلف ہوں، سیاسیات مختلف ہوں، سماجی معاملات مختلف ہوں، رسومات کچھ اور ہوں، عقائد کچھ اور ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام انٹیگریٹڈ سسٹمز ہیں۔ اس کو ہم نام دیتے ہیں پولیٹیکو سوشیو اکنامک سسٹم، جس سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ بالائے طاق نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس آزادی کے لحاظ سے دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آج جو ہے وہ کینیڈا کا وزیر اعظم جو ہے وہ آپ کو اور ہم کو جو ہے وہ دعوت، اگر رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ روزہ افطار خود بھی ہمارے ساتھ کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ رکھے بھی اپنے عقائد کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اور وہ اس کا روزہ ہی ہو اپنی سوچ کے مطابق، لیکن وہ ایک مذہب کے پہلو کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور بہت سی جگہوں پہ تو وہ اپنے کینیڈا کے وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ شاید افطار پارٹیاں بھی دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ تو یہ جو چیز دکھائی جا رہی ہے وہ دین کو مذہب کی شکل میں تو ان کو ایکسیپٹیبل ہے، لیکن دین بحیثیت دین جو کہ ہر سیگمنٹ میں بات کرتا ہے، جیسے میں نے بتایا، چاہے وہ عقائد ہوں، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ رسومات ہوں، سیاست ہو، معیشت ہو اور معاشرت ہو، ان تمام پہلوؤں کے اوپر دین ان کو گوارا نہیں ہے، جس کے لیے بش جو ہے وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ اگر تو یہ نظام چاہیے تو اس نظام کو انہوں نے ایک لیبل دے دیا ہے، اور وہ لیبل ہے فنڈامنٹلزم کا۔ لیکن کیا ہماری اخروی نجات مذہب میں ہے یا دین میں ہے؟ تو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو میں نے آیت تلاوت آپ کے سامنے کی تھی اس میں بالکل واضح ہے کہ اس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ نتھنگ ایکسیپٹیبل لیسر دین دس، اس سے نیچے کی کوئی بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اپنے کمفرٹ زون میں رہ کر کے کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایکسیپٹیبل اللہ کے لحاظ سے ہمارے مطابق نہیں ہے، کہ اللہ ہم سے مطلوب یہ نہیں رکھتا۔ اچھا، اس کے سلسلے میں کچھ جو ہے وہ غلط فہمیاں یا کچھ غلط تصورات ہیں اس انقلابی فکر سے متعلق۔ تو وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں انقلابی اقتدار کی تبدیلی کو بھی جو ہے وہ انقلاب سمجھ لیا جاتا ہے، مطلب کہ اقتدار کی تبدیلی ہو، لوگوں کا ٹرانزیشن ہو، فیس اوور ہو، ایک دوسرے سے ایکسچینج کر رہے ہوں حکومتیں، وہ بھی انقلاب کی شکل دے دی جاتی ہے، جو کہ نظر بھی آیا آپ لوگوں کو۔ اسی طریقے سے جزوی تبدیلی کو ایک باقاعدہ مکمل نظام کی شکل دے دینا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سماج، معاشرہ، معیشت یہ تمام انٹیگریٹڈ سسٹم ہے، لیکن صرف اور صرف اگر میں معیشت کے اوپر دیکھ رہا ہوں اور اس کی ٹرانزیشن فیز کو، کہ میں نے کہا کہ جناب کیپٹلزم سے مارکسزم یا سوشلزم کی طرف چلے جاتے ہیں، تو یہ تمام کی تمام چیز کو بھی ہم نے جو ہے وہ انقلاب کا ہی نام دے دیا ہے، لیکن وہ مکمل انقلاب نہیں ہے، یہ غلط تصور ہے، وہ جزوی انقلاب ہے۔ نتائج کی بنیاد پر تجویز کردہ متبادل کو بھی انقلاب جو ہے وہ تصور کر لینا، جیسے آج کل کے سسٹمز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے جن نتائج کو بھگت رہے ہیں یا جن چیزوں کا سامنا ہم کر رہے ہیں وہ ریزلٹس ہیں کہ جس کے اندر وہ جو ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ریزلٹ نہ آنے ہو تو اس کے لیے جو ہم ایک ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کے اندر صرف اس کے آپریٹرز یا اس کے اسٹیک ہولڈرز کو چینج کر کے ہم یہ سمجھے شاید یہ بھی انقلاب ہے، تو وہ انقلاب کا صحیح تصور نہیں ہے۔ اس کی اگزامپل تھوڑی سی میں اس انداز میں بھی دینا چاہوں گا کہ آپ ایک فزیکل ورڈ ہے فزکس کا جس میں ہم کہتے ہیں سینٹریفیوگل فورس اور ایک ہے سینٹریپیٹل فورس۔ تو اس کی اگزامپل میں کیوں دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ سینٹریفیوگل فورس اور سینٹریپیٹل فورس کیا ہے۔ سینٹریپیٹل فورس جو کہلاتی ہے یہ مرکز قریب کی قوت کہلاتی ہے، اور سینٹریفیوگل فورس جو ہے وہ قوت ہے جو کہ اس کو ایگزرٹ کرتی ہے، باہر کی طرف نکالتے ہیں، جس کو قوت مرکز بعید کی قوت کہلاتی ہے۔ اب تصور کیا تھا جب پاکستان بنا ہے، تو اس کا تصور جو ہے وہ اسلامی نظریہ ہے پاکستان۔ سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، تو ایسا کیسے ہے کہ آج 70 سال سے زائد کے عرصے میں جس نظریے کے اوپر بننے والے ملک کے اندر جو نظامات ہیں ان کی ذرا شکل ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہاں پہ جو معاشی نظام ہے وہ سودی ہے، مکمل سودی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت اللہ اور اس کے رسول سے جنگ سے مترادف دیتے ہیں، لیکن آج تک کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے جو قانونی نظام ہے وہ ہم نے انگریز کا لیجسلیچر لیا ہوا ہے، آج بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی بھی ہے تو وہ صرف بکس کی کنڈیشن میں ہے، سرفیس پہ نہیں آئی، نہ پریکٹیکل امپلیکیشن کہیں نظر آئی۔ اسی طریقے سے سیاسی طریقہ کار یا سیاسی نظام وہ پورا کا پورا ویسٹرن سارٹ آف گورننس ہے،
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے، ہمارے اس ملک کا جس کا نظریہ اسلامی اور اس کے اندر چلنے والے جو نظامات ہیں انٹیگریٹڈ سسٹم، وہ سارے کے سارے اس سے ڈیویٹ کر رہے ہیں؟ تو یہ سینٹریفیوگل فورس ہے. اسی طریقے سے سینٹریپیٹل فورس کا تعلق اگر ہم کو اسی نظریے کے مطابق اس ملک کو لے کے چلنا ہے اور اس کی حقیقت کو دیکھنا ہے، تو اس کے لیے ہم کو ان تمام چیزوں کے اندر کیا چیزیں جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوں گی، یا کیا ٹرانزیشن کرنی پڑے گی، یا کیا چینج اوور کرنا پڑے گا. جیسے معاشی نظام ہے تو وہ بلا سودی اسلامی معاشی نظام ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اگر قانونی نظام ہے تو جو اسلام کا نظام قانون ہے اس کو وضع کرنا پڑے گا اور اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر سیاسی نظام ہے تو سیاسی نظام کو ہم اسلامک شیوروکریسی کے اندر لے کر آئیں. یہ تو بات تھی پاکستان کی، میں نے آپ کو اگزامپل کے لیے دی. لیکن اسی طرح سے مطلوب ہمارے اپنے اوپر بھی ہے کہ اگر ہم اس انقلابی فکر کی کمٹمنٹ کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو جو جد و جہد ہمیں درکار ہے، اس کے لیے سب سے پہلے جب میں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھ پہ اب اور کسی کی الہیت جو ہے وہ واجب نہیں ہے. اب جو مجھے حکم ہے اس حکم کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن وہ حکم آگے کیسے لے کے چلنا ہے، اسی کے لیے ہم آج اجتماعیت کے اندر آج ساتھ جڑے ہیں. تو اس کے لیے ایک انقلابی جدوجہد درکار ہے. وہ انقلابی جدوجہد کیا اور کیسے ہوگی؟ تو اب اس اجتماعی نظام میں جو ہے وہ جو انقلاب ہے وہ اجتماعی نظام میں مکمل تبدیلی کو کہتے ہیں، یا یکسر جو ہے وہ تبدیلی کو کہتے ہیں، کہ جو ایز اے ہول آئے، ایز اے کمپلیٹ پیکج آئے. اس کے لیے اگزامپل یا پریسیڈنس ہمیں کیا ملتی ہے؟ وہ پریسیڈنس ملتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہج کے اندر. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کام کا آغاز کیا تو وہ کیسے کیا؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے مائکرو لیول اور ایک ہے میکرو لیول. تو کام کا آغاز جو ہوا تھا وہ مائکرو لیول سے ہی ہوا تھا. یہ جو کلیکٹیو ایفرٹس ہوتی ہیں وہ اسٹارٹ تو کسی یونٹ سے ہی ہوتی ہیں، کسی ابتدا تو اس کی کسی مائکرو لیول کی اکائی سے ہی ہوتی ہے. تو اس کو ہم کیسے، اچھا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ انقلاب کا جو اجتماعی نظام نظر میں آتا ہے، جو کہ 23 سال کے عرصے میں جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، تو وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی پیش کیا. لیکن یہ جواب سب کو معلوم ہے. کیا یہ جو دعویٰ ہمارا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نظام پیش کیا، یہ کیا صرف عقیدت مندی کی وجہ سے ہے، یا اس میں کوئی حقیقت بھی واضح ہے؟ اگر یہ عقیدت مندی ہے تو پھر تو کوئی اور یا غیر مسلم جو ہے وہ ہماری اس بات سے انسپریشن نہیں لے گا. لیکن یہ حقیقت پسندی جو ہے وہ عقیدت مندی کے لحاظ سے نہیں ہے. آج ہم اس بات کو بھی کھولتے ہیں تھوڑا سا. آپ دیکھیے کہ جب اس کام کے لیے آگے بڑھے ہیں تو کیا اس کام کے اندر کمی آئی؟ نہیں. کمٹمنٹ ڈٹرمنیشن کو جنم دیتی ہے، اور وہ ڈٹرمنیشن اور وہ کمٹمنٹ اتنی ہارڈ تھی کہ وہ بڑھتی چلی گئی. اور جب اس وقت کے موجودہ نظام پہ کاری ضربیں لگی ہیں، وہ بڑھتے بڑھتے پرسیکیوشن کی طرف چلی گئی. لیکن کیا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پرسیکیوشن پہ یا ان کے اوپر اٹھنے والے سوالات پہ یا ان کے اوپر جو ان کا استہزاء کیا گیا اس کے اوپر فوراً کے فوراً کو ریئیکشن دینا شروع کر دیا؟ نہیں. آج ہمارے اندر بیئرنس یا ہمارے اندر برداشت کی قوت اتنی کم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہم کو اگر کوئی سیاسی بدھ بھی پسند ہے اور اس کے اوپر کوئی دوسرا بات کر دیتا ہے تو ہم چھوٹ کر کے اس کو فوراً کاؤنٹر کرنے کے لیے جواب دے دیتے ہیں، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کیا تھا. یہ تو ہمارا شعار نہیں رہا ہے. تو ہمیں اپنے مقصدیت کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، اور اس مقصدیت کے ساتھ ڈٹرمنیشن میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ حکم دے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ فرعون کی طرف جاؤ، لیکن ان کو بھی حکم جو ہے وہ شائستگی سے بات کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. یہاں پہ ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آج ہم کس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں اور کس ڈگر پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ہم جو ہے وہ فوراً جواب دینے کے لیے آ جاتے ہیں. جیسے ہی ہم کسی کو جواب دے دیتے ہیں تو ہمارا جو ہم حقیقت پسند بھی ہے یا ہم حق پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، لیکن دوسرا ہماری بات کو سننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ فوری ریئیکشن انسان کی طرف سے آ جاتا ہے. اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑتے چلے گئے لوگ، وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ کیا اسی انداز میں کام کرتے تھے
کہ فوراً کے فوراً اپنے اوپر ہونے والے جو مشکلات آتی تھیں ان کے پاس فوراً کے فوراً ان کو جواب دے دینا، ان سے لڑ جانا، ایسا نہیں ہوا۔ مکی پورے دور میں آپ کو اس طرح کی چیز نظر نہیں آ رہی، جبکہ وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ اچھا، آج کے دور میں جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں اس میں آپ دیکھیے تو انقلاب فرانس، جس میں آپ کو تبدیلی دکھائی جاتی ہے کہ دیکھیں انقلابی فرانس آیا، کتنا بڑا فرانس کا انقلاب آیا اور لوگوں نے کیسے دیکھا۔ اسی طریقے سے انقلاب روس آیا، بلشوک کا، جو 1917 میں آیا، اس میں معاشی تبدیلی رونما ہوئی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو انقلابات تھے یہ پیش کرنے والے کون تھے؟ اب جو انقلاب روس آیا اس کو پیش تو کارل مارکس نے کیا تھا۔ کارل مارکس نے جرمنی کے اندر جو ہے وہ اپنا یہ نظریہ پیش کیا تھا کمیونزم کا، لیکن کیا وہ جرمنی کے اندر امپلیمنٹ ہو سکا؟ وہ تو جرمنی کے ایک گاؤں میں بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ ٹھیک، تو آج اگر ہم دیکھیں تو کوئی وہ ہستی جس نے انقلاب کے کسی نظریے کو پیش کیا ہو اور اس کو مکمل طور پر قائم کر کے دکھایا ہو تو اس کا جواب کیا آپ کے پاس موجود ہے کہ وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ جنہوں نے وہ ایک نظریہ جو اللہ رب العزت نے ان کو دین کا منصب دیا اس کو قائم کر کے دکھایا۔ اس کی اگزامپل جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب بہت دفعہ دیتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو اگر دشمن کسی کی تعریف کرے تو وہی جو ہے وہ اس کی حقیقت کو واضح کرتا ہے، جو میرا اس بات کو طے کرتی ہے کہ ہم کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انقلابی کہتے ہیں یا مانتے ہیں تو کیا عقیدت کی وجہ سے مانتے ہیں؟ نہیں۔ اگر ہم عقیدت کی وجہ سے مانتے ہیں تو دوسرا اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، غیر مسلم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک جو ہے وہ ایم این رائے کی مثال دیا کرتے تھے کہ جو ہے وہ کمیونسٹ آرگنائزیشن کا جو ہے وہ رکن تھا، لیکن اس نے یہ ثابت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی اس نے کتاب کے اندر A Concise History of the World میں اس نے اس کا اعتراف کیا۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے بھی اپنی کتاب میں اور ایچ جی ویلز نے بھی اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا۔ آگے چلتے ہیں تو جو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جو جزوی تبدیلیاں تھیں، جیسے کارل مارکس کی جو کتاب ہے داس کیپٹل، تو داس کیپٹل جو کہ جرمنی میں شائع ہوئی تھی، لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ کیا وہ اس نظام کو جس کا نظریہ اس نے پیش کیا اپنی کتاب کے اندر، کیا وہ اس کو جرمنی کے کسی گاؤں میں بھی امپلیمنٹ کر سکا؟ تو ایسا نہیں ہو سکا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے برعکس صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کے عرصے کے اندر اس نظریے کو جس کے ساتھ وہ جس منصب کے اوپر بھیجے گئے تھے اس کو قائم کر کے دکھایا۔ تو ہماری اخروی نجات بھی اسی مقصد پہ منحصر ہے۔ جو انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو تبدیلیاں مطلب جو تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں وہ کن سیگمنٹس پہ ہوئی تھیں؟ تو وہ سیگمنٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مکمل دین کا پیکج تھا۔ وہ تبدیلیاں اس وقت جو قائم کردہ عقائد تھے ان میں بھی تبدیلیاں آئیں، اس وقت جو قائم کردہ رسومات تھی ان میں بھی تبدیلیاں آئیں، اس وقت جو معاملات تھے ان کو کرنے کا طریقہ کار بھی تبدیل کیا گیا، اسی طریقے سے عبادات کے طریقے کو بھی جو ہے وہ تبدیل ہوا، پھر معاشیات اور اقتصادیات کے اندر بھی، اور پھر معاشرت کے اندر۔ تو یہ وہ تبدیلیاں تھی کہ دین کا جو مکمل پیکج تھا اس نے ہر سیگمنٹ کے اوپر تبدیلی قائم کر کے دکھائی۔ جو آج کے دور میں نظام ہے اس معاشرے کے اندر، اس کی جو شخصیات ہیں یہ وہ شخصیات ہیں جو اس معاشرے کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ میں ان کو کہوں گا یہ پرائم بینیفیشریز ہیں آف دس سسٹم۔ کیا یہ پرائم بینیفیشریز اسی وقت کے لیے ہیں؟ اس دور میں بھی تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انقلابی نظریہ پیش کیا اور انقلاب کو قائم کر کے دکھایا، اس دور میں بھی تھے۔ وہ کون تھے اس دور کے؟ وہ اس دور کے قریش مکہ تھے جو کہ اسٹیک ہولڈرز بنے ہوئے تھے حرم کعبہ کے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس عوام کے ہجوم اور رہنے والوں میں ان کی بنیادی فکروں سے آزاد ہو کر کیا وہ آپ کو آج بھی رہنے دیں گے؟ وہ لوگ جو کہ اس سسٹم کے پرائم بینیفیشریز ہیں، کیا وہ آپ کو اس پہ قائم رہنے دیں گے؟ نہیں رہنے دیں گے۔ انہوں نے آپ کو الجھاتے رہنا ہے۔ آج کے دور میں الجھانا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی پرسیکیوشن جو ہے وہ آپ کو مار کر کی جائے، آپ کی پرسیکیوشن صرف آپ کے جسم کے اوپر تکلیف دے کر کی جائے، ایسا نہیں ہے۔ وہ پرسیکیوشن آج کے دور میں مختلف ہو چکی ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ ایوالو کر رہا ہے، اور وہ پرسیکیوشن آج آپ کو آپ کی ہنگرنیس کے اوپر لے جائے گی، آپ کے ذرائع کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کر کے جو ہے وہ آپ کو کیا جائے گا۔ کیا یہ چیزیں آپ کو فرعونیت میں نظر نہیں آتی تھیں؟
یا اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ بنی اسرائیل کے اوپر فرعون کس طریقے سے جو ہے وہ حکومت کیا کرتا تھا، وہ بھی تو پانی کو روک کر کے، اور اسی طریقے سے پورے مصر کے اندر پانی کو سپلائی کر کے وہ کہتا تھا میں ہوں انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا رب کون ہے؟ تو آج بھی ماڈرن سارٹ آف جو گورننس ہے وہ ہڈن پیرامیٹرز میں یہی ہے، چھپے ہوئے انداز میں، اور اسی طریقے سے آپ کو اور مجھ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ ہم کو اپنے پیٹ سے لگا دیا گیا، تو ہم اپنے انقلاب کی طرف یا اپنی اخروی نجات کی طرف نہ سوچ رہے ہیں نہ دھیان دے رہے ہیں، بلکہ اسی ڈگر میں چلتے چلے جا رہے ہیں۔